ہمارے پختون لوگوں کے پاسپورٹ کے کافی زیادہ ایشوز ہیں جی نادرا اگر سیٹ پہ بیٹھ کے اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے تو پھر سیٹ چھوڑ دے جائے اپنا کام کو گھر بیٹھے اپنے. اس کو اگر یہی نہیں پتا کہ میرے نیچے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, اتنی بڑی سیٹ پہ اگر یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو اگر یہی نہیں پتا تو یہ گھر بیٹھے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے بندے کی. ہماری بات نہیں مانی گئی تو ڈیفینیٹلی ہم پروٹیسٹ میں جائیں گے. ہم سب پختون بھائیوں کہتے ہیں حج عمرے پہ ہی جانا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ان کو 6-10 چکر لگواتے ہیں تو اس کے بعد اینڈ میں آ کے انہوں نے تو دینا ہی ہے. تو اب ہمارا میرے خیال میں تو رشوت کو پاکستان میں لیگل کر دینا چاہیے. جس طرح کے حالات جا رہے ہیں, کوئی محکمہ کہیں پہ بھی جائے رشوت کے بغیر کام ہی نہیں ہے. جب کام ہی نہیں ہے تو اس کو لیگل کر دیں, اس پہ 16% GST بھی لگا دیں. میرے خیال سے گورنمنٹ اور پاکستان کو تجویز ہے یہ. آپ کو لگتا ہے کہ اس تجویز پہ پہلے ہی عمل ہو رہا ہے؟ اگر نہیں ہو رہا تو کر دیں جی. آپ کا ID کارڈ بن گیا ہے تو ID کارڈ کے بعد پاسپورٹ کا کوئی ایشو تو رہ ہی نہیں جاتا, ٹھیک ہے. لیکن صرف پیسے بٹورنے والی چیزیں ہیں. جب وہ واسکٹ دیکھتے ہیں اور سر پہ ٹوپی دیکھتے ہیں تو وہ کہتے بس ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بس اب یہ آ گئے اور یہ پیسے دیں گے تو کام ہوگا. مالدار بندہ آ گیا. مالدار نہیں, جو پٹھان تو کافی حد تک یہ جن کے نہیں بن پاتے یہ تو بیچارے بہت زیادہ غریب اور پسا ہوا طبقہ ہے. یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے کچھ لوگ ہم سے تنگ ہیں کہ جس طرح باقی لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, جس طرح باقی لوگوں کے ساتھ ساری چیزیں کی جاتی, اس طرح بس ہم لوگوں کو بھی اسی طریقے سے دیکھیں کیونکہ ہم بھی پاکستانی شہری ہیں. یہ مسئلے مسائل اس ٹائم زیادہ ہوتے ہیں جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آتی ہے. اس کے پیچھے کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ اردو 5 کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. شکریہ. السلام علیکم ناظرین, اردو 5 کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ علی. اس وقت میں موجود ہوں محمد لویا جرگا کے آفس میں اور میرے ساتھ موجود ہے جنرل سیکرٹری اکبر خان محمد. ان سے جانتے ہیں یہ پختون عوام کے جو بنیادی حقوق ہے ان کے حوالے سے 21 دسمبر کو جو ہے پرامن احتجاج کرنے چاہ رہے ہیں. احتجاج کے کیا مقاصد ہیں, احتجاج کیوں کرنے چاہ رہے ہیں, کیا پاکستان میں جو پختون عوام ہے کیا انہیں ان کے بنیادی حقوق نہیں مل رہے, ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم, آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. سر مجھے یہ بتائیں کہ پختون عوام جو ہے وہ پاکستان میں بہت بڑی اکثریت ہے ان کی, اور پاکستان میں بہت اچھے کام کر رہی ہے. پاکستان کے فلاح و بہبود میں بھی ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو بنیادی حقوق نہیں مل رہے اور آپ یہ احتجاج کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ اس لیے کرنے جا رہے ہیں, یہ تو ایک تو یہ جو ہم نے کال دی ہوئی ہے محمد لویا جرگا کے پلیٹ فارم سے میڈم, اس میں ہمارے پاسپورٹ کے بڑے ایشوز ہیں. ہم نے ریسنٹلی میں خود وزٹ کیا سگیاں پل والے آفس میں جو میرا متعلقہ آفس ہے, وہاں پہ میرے کچھ عزیز گئے تھے پاسپورٹ بنوانے. ایون کہ اس کے والد کا, اس کے والدہ کا, اس کے دادا کا, اس کی نانی کا, سب کے پاسپورٹ, اور جو وہ ایک ہم سے پختون لوگوں سے ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں 1978 کے ریکارڈ کی, وہ بھی ان کے پاس موجود تھے. FRC بھی مانگی, وہ بھی دے دی, لیکن اس کو ایک پختون کی حیثیت سے اس کے کیو سے نکال دیا جاتا ہے اور ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ انکوائری میں جائے گا. پھر وہیں پہ ان کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ سے ڈیل کرتے ہوئے 20 سے 25 ہزار روپے لیتے ہیں اور وہ آپ کا پاسپورٹ ایشو کر دیتے ہیں. میرا خود یہاں کے ڈائریکٹر ہیں, ان سے میری سگیا پل والا جو آفس میں ڈائریکٹر ہیں طلعت صاحب سے میری ملاقات ہوئی. ہماری اس سے پہلے گورنر پنجاب سے پاسپورٹ کے حوالے سے جو نون لیگ کے گورنر ہیں ان کے ریفر سے ہماری DG پاسپورٹ سے ملاقات ہوئی. اس میں ہم نے ان سے گزارش کی کہ ہمارے پختون لوگوں کے پاسپورٹ کے کافی زیادہ ایشوز ہیں. ناظرین میرے ساتھ موجود ہے محمد لویا جرگا کے صدر ہیں سرفراز خان محمد. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ آئی ایم گڈ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں گے جو آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں 21 کو, ایسا کیا ہوا ہے, کیا آپ پاکستان سے تنگ آ گئے یا پاکستانی عوام سے تنگ آ گئے آپ؟ نہیں, اللہ نہ کرے کہ ہم پاکستان سے تنگ آئیں. پختونوں کی تو پاکستان کے لیے جس طرح باقی سارے قوموں کی نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں, پنجاب نے, سندھ نے, بلوچستان نے, اس طرح پختونوں کی بھی بہت زیادہ قربانیاں ہیں پاکستان کے لیے. اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے کہ ہم پاکستان سے تنگ آئیں, لیکن لگتا ہے کہ پاکستان کے کچھ لوگ ہم سے تنگ ہیں, تو جس کی وجہ سے کچھ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں. اور جس طرح باقی وائس چیئرمین صاحب, جنرل سیکرٹری صاحب نے بھی بات کی ہے کہ بدقسمتی سے میرا بھی مسلم لیگ نون سے تعلق ہے, لیکن مجھے کہنا پڑتا ہے آج کہ یہ مسئلے مسائل اس ٹائم زیادہ ہوتے ہیں جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آتی ہے. اس کے پیچھے کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ یار اس میں سیدھی سی بات جو ہے نا وہ تو یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب ہے اس کی وجہ,
تو بہت سے پختون ایسے ہیں جس کا مختلف پارٹیوں سے تعلق ہے، پیپل پارٹی سے ہے، مسلم لیگ نون سے بھی ہے، پی ٹی آئی سے بھی بہت زیادہ ہوگا. لیکن اگر آپ نے کسی کو اپنی طرف مائل کرنا ہے، اس کا یہ طریقہ نہیں ہے مائل کرنے کا. میں مسلم لیگ نون کو کہہ رہا ہوں، اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے کام کریں، آپ ان کے ساتھ روابط بڑھائیں، اچھے طریقے سے ملنا جلنا بڑھائیں. تو بنیادی حقوق آپ کون سے ایسے حقوق ہیں جن کے لیے آپ نے احتجاج کا راستہ جو ہے وہ چنا؟ دیکھیں، میرے خیال میں تو سب سے مین چیز جو ہوتی ہے کسی کا آئیڈینٹیفائی ہونا ہوتا ہے، وہ آپ ہوتے ہیں، آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے، آپ کا پاسپورٹ ہے. تو آپ کو اگر پاسپورٹ اور آپ کا آئی ڈی کارڈ ہی میسر نہیں ہے اس طریقے سے جس طرح اور شہریوں کو میسر ہے، تو یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہے، اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضلالت والی بات بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو بنیادی حقوق ہے، بنیادی مسئلے مسائل ہیں جو ہم ان سے کہہ رہے ہیں. اب کسی بچے کا بے فارم بنانا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی عجیب سے معاملات ہوتے ہیں. کسی نے حج عمرے پہ جانا ہے، اس کے لیے بھی پاسپورٹ کے مسائل اتنے سخت کر دیے گئے ہیں کہ بتایا نہیں جا سکتا. تو صرف ان سے یہ بات ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح باقی لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، جس طرح باقی لوگوں کے ساتھ ساری چیزیں کی جاتی، اس طرح بس ہم لوگوں کو بھی اسی طریقے سے دیکھیں، کیونکہ ہم بھی پاکستانی شہری ہیں، جس طرح سب کا حق ہے اور ہمارا بھی اسی طرح حق ہے. تو یہ جو آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اس میں آپ کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ دیکھیں، اس سے پہلے گورنر صاحب نے ہمیں بلایا تھا، پھر ڈی جی نادرا سے ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد ہماری پاسپورٹ کے جو خالد میمن صاحب ہیں ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے آگے بریف بھی کیا سب کو، لیکن وہ جس طرح بات ہوتی ہے اس طریقے سے نہیں ہو پاتا. یہ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں کہ جو بھی ہوتا ہے ہمیں کال کریں، ہم آگے کہہ دیتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ لاکھوں کے تعداد میں یہاں پہ پختون آباد ہیں، تو ہر ایک آدمی کے لیے کس طرح یہ پاسبل ہے کہ ہم ان کو کال کریں، یہ آگے کال کریں؟ وہ ہم نے ان کے ساتھ اپنے کوئی دوستیاں تو نہیں بڑھانی ہیں، ہم نے تو اپنی قوم کے کام کرانے ہیں. تو اس کا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ پہلے لوگ ہمیں 10,000 کالیں ڈیلی آئے ہم ان کو کریں، یا ہم ان سے تنگ آ جائیں گے، یا ہم سے تنگ آ جائیں گے. وہ چاہ رہے کہ انڈیویجولی ہم انہیں جو ہے آگاہ کریں، اور دوسرا آپ جو ہے ان سب کی نمائندگی کریں، آپ اکیلے اپنی پختون عوام کی. تو آف کورس جی، ظاہر ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی فوکل پرسن مقرر کر دیں تاکہ وہ فوکل پرسن ہو، تو اس کی وجہ سے جو غلط لوگ ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ پاسپورٹ نہ بنے، جو ٹھیک لوگ ہیں تو ان کے آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ بنے ہوں. غلط لوگوں کے ساتھ تو ہم خود بھی نہیں ہیں. آپ کے پاس جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ بن جاتے ہیں آسانی سے، لیکن پاسپورٹ کیوں نہیں بنتے؟ حالانکہ آپ تو ایک پاکستان کا حصہ بن جاتے ہیں، آپ کو شہریت مل جاتی ہے کہ آپ واقعی ایک پاکستانی ہے، پاکستان کا حصہ ہے. پھر پاسپورٹ بنانے میں انہیں کیا تکلیف ہوتی ہے، یا کیا انہیں دقت ہوتی ہے، یا پیسے سے بٹورنا چاہ رہے ہیں آپ سے؟ دیکھیے، پہلے آئی ڈی کارڈ میں بھی بہت زیادہ پرابلمس تھی، اب کسی حد تک بہتر ہو گئی ہیں. اور جہاں تک پاسپورٹ کی بات ہوتی ہے، اگر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، جب آپ کا آئی ڈی کارڈ بن گیا ہے تو آئی ڈی کارڈ کے بعد پاسپورٹ کا کوئی ایشو تو رہ ہی نہیں جاتا، ٹھیک ہے. لیکن صرف پیسے بٹورنے والی چیزیں ہیں. جب وہ واسکٹ دیکھتے ہیں اور سر پہ ٹوپی دیکھتے ہیں تو وہ کہتے، بس ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بس اب یہ آ گئے اور یہ پیسے دیں گے تو کام ہوگا. مالدار بندہ آ گیا. مالدار نہیں، جو پٹھان تو کافی حد تک یہ جن کے نہیں بن پاتے، یہ تو بیچارے بہت زیادہ غریب اور پسا ہوا طبقہ ہے. جو مالدار ہیں وہ کرا لیتے ہیں اپنا کام، ان کو ٹینشن کوئی نہیں ہوتی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو پیسہ دے کے پٹھان ہی جو مالدار ہیں یا جو پیسہ دے کر اپنا کام کروا لیتے ہیں، وہ دوسرے پٹھانوں کا بھی جو ہے حق کھا جاتے ہیں؟ دیکھیں، یہی تو مسئلہ ہے، تھوڑا سا چل رہا ہے نا. لیکن وہ بھی تانگے خوشی سے تو نہیں دیتے نا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کسی نے حج عمرے پہ ہی جانا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ان کو 6-10 چکر لگواتے ہیں، تو اس کے بعد اینڈ میں آ کے انہوں نے تو دینا ہی. یہ تو اب ہمارا، میرے خیال میں تو رشوت کو پاکستان میں لیگل کر دینا چاہیے. جس طرح کے حالات جا رہے ہیں، کوئی محکمہ کہیں پہ بھی جائے، رشوت کے بغیر کام ہی نہیں ہے. جب کام ہی نہیں ہے تو اس کو لیگل کر دیں، اس پہ 16% GST بھی لگا دیں. میرے خیال سے گورنمنٹ اور پاکستان کو تجویز ہے یہ. آپ کو لگتا ہے کہ اس تجویز پہ پہلے ہی عمل ہو رہا ہے؟ اگر نہیں ہو رہا تو کر دیں جی، ویسے بھی پیسوں کی ضرورت ہے آج کل بہت زیادہ. آپ کی ڈی جی نادرا سے ملاقات ہوئی، اس کے باوجود جو ہے آپ کے جو مطالبات ہیں وہ سنے نہیں گئے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈی جی نادرا ان ایجنٹ سے جو باہر، مطلب آفس کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، بندوں کو گھیرتے ہیں، ان سے پیسے وصول کرتے ہیں، ان کا کوئی ملی بھگت ہوتی ہے، یا وہ لا علم ہوتے ہیں کہ میرے اس ادارے میں کیا ہو رہا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا؟ ایسی لا علمی آپ کو لگتا ہے کہ ہوتی ہے؟
देखिए, डायरेक्ट डीजी नादरा का को तो ये कहना थोड़ा सा गैर मुनासिब हो जाएगा, लेकिन उनके जो नीचे लोग बैठे हुए हैं, ज़ाहिर है कि वो पैसे लेते हैं। और अगर ये इस अहल नहीं है कि डीजी नादरा अगर सीट पे बैठ के उसको किसी चीज़ का पता नहीं है तो फिर सीट छोड़ दे जाए, अपना काम को घर बैठे अपने। इसको अगर यही नहीं पता कि मेरे नीचे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इतनी बड़ी सीट पे अगर ये बैठे हुए हैं तो इनको अगर यही नहीं पता तो ये घर घर बैठे जी, हमें कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे बंदे की जो अहल ही ना हो। तो इसकी क्या आप तजवीज़ क्या देंगे? आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने पख्तून जो सोसाइटी है, जो पंजाबी सिंधी जो भी पाकिस्तानी, उन्हें क्या तजवीज़ देना चाहेंगे? और जो इस धंधा, इसे समझ ले ये एक धंधा है रिश्वत का, एक अलग अलग तरीके हैं रिश्वत के, तो इसे कंट्रोल करने के लिए क्या तजवीज़ है आपके पास? देखें, सबसे पहले तो मैं अपने पुख्तून भाइयों को ये कहना चाहूँगा, 21 तारीख की हमारी कॉल है, हमारी इनके साथ बात हो रही है, बातचीत हो रही है, और हम बातचीत के हामी हैं। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हम किसी चीज़ के प्रोटेस्ट में जाएं या कोई ऐसी चीज़ करें, लेकिन अगर हमें तो इसके लिए तैयार किया गया, हमारी बात नहीं मानी गई, तो डेफिनेटली हम प्रोटेस्ट में जाएंगे। हम सब पुख्तून भाइयों को कहते हैं, फिर उसके बाद भरपूर तरीके से निकले। इनको हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हमें हमारे फोकल पर्सन लगाएं और हमारे मामलात हल करें, वरना उसके अलावा इसके जो असरात होंगे वो ऐसे ही होंगे कि हम लोग उस टाइम तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे मामलात नहीं हल होंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाजरीन, आपने सरफराज जो हैं सरफराज खान साहब, जो कि सदर हैं महमद लोया जिरगा के, उनकी आपने बात सुनी, उनके मुतालबात सुने। आप इस पर क्या कहेंगे कि क्या पाकिस्तान में वाकई नारवा सलूक किया जा रहा है पख्तून फैमिली से? क्या पख्तून जो अवाम है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? आप इसके बारे में क्या राय, हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल उर्दू 5 को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।